آج کی پریس کانفرنس تسلسل ہیں سابقہ پریس کانفرنسز کا، جس میں ہم آپ کے توسط سے پاکستان کے عوام کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح جوک در جوک لوگ دوسری پارٹیوں سے مستفید ہو کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے آ رہے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی جو نشست ہیں اس میں میرے ساتھ جو وکلاء حضرات موجود ہیں، یہ جملہ وکلاء حضرات ہیں، 20 وکلاء ہیں، اور جن کے ہیڈ ہیں یا قائد ہیں محمد سعید افریدی صاحب جو میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں، حاجی عبدالمناف صاحب، اعجاز احمد افریدی صاحب، ظہور شہزاد صاحب، عادل خان ایڈوکیٹ صاحب، عدنان سمیع افریدی ایڈوکیٹ، نعیم شہزاد، عظیم خان اور ان کے دیگر 10 ساتھی۔ یہ تمام پشاور شہر میں اور ضلع خیبر میں جمعیت علماء اسلام کے کرتا دھرتا ہیں۔ ان سب کا تعلق جمعیت لائر فورم سے بھی ہیں اور پشاور شہر اور خیبر ایجنسی میں جمعیت علماء اسلام کے آفیشلز بھی رہے ہیں۔ آج یہ میرے تمام دوست جو ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے مستفید ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ پشاور شہر کے 7 ناظمین اور درجنوں کونسلر جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں اپنی شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے اور جاگ کلی کے مقام پہ یہ ایک عوامی جلسے کا انعقاد کریں گے۔ جاگ قلعہ پشاور شہر میں واقع ہیں اور انشاءاللہ میں ان کے پاس جاؤں گا۔ جو کونسلر ناظمین اور علاقے کے عمائدین وہاں پہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مفلر ان کو پہنائے جائیں گے۔ سعید افریدی کے خاندان کے ساتھ میرے بڑے ہی دیرینہ مراسم رہے ہیں، اتفاق سے خود وکیل ہیں، پورا خاندان ان کا وکلاء سے ہیں اور میں ان کا وکیل رہا ہوں کیسز میں۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ برادرانہ رہا ہے، لیکن آج ان کی جو شمولیت ہے میں نے ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ آئیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں، کیونکہ مجھے جمعیت کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی اور جو یہ ہر ایکٹیویٹی میں آگے ہوتے تھے، تو لہٰذا مجھے مناسب نہیں فیل ہو رہا تھا کہ میں اپنے تعلق کا یہ فائدہ اٹھاؤں کہ ان کو ان کے نظریات سے مجبور کر کے اپنے نظریے کا حامی بناؤں۔ لیکن سعید افریدی، عدنان افریدی اور حاجی عبدالمناف ایڈوکیٹ صاحب اور یہ تمام وکلاء حضرات سینئر وکلاء ہیں، یہ خود میرے پاس آئے اور کہا کہ بحیثیت وکیل ہم اس نظام انصاف جو ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور ملک میں جو ظلم اور جبر طاری ہیں، بحیثیت وکیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ناانصافی، ظلم اور جبر کے آگے ڈٹ جانا ہے۔ تو انہوں نے خود جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے قبیلے میں، افریدی قبیلہ ہے ان کا، خیبر ایجنسی کے اصل سکونتی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے باہمی مشاورت کر کے اب خیبر ایجنسی میں بھی اور شہری علاقوں میں، پشاور کے شہری علاقوں میں جو بھی ان سے وابستہ وکلاء حضرات ہیں، ان کے خاندان کے، ان کے قبیلے کے، اور جو جمعیت علماء اسلام کے دیگر وکلاء جو ہیں، جو جمعیت لائر فورم کے جو ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور کے مختلف علاقوں میں جو ہیں چھائے ہوئے ہوتے تھے، وہ آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میں 2 منٹ کے لیے مائک سعید افریدی صاحب کو دوں گا، لیکن اس سے قبل میں ان کو مفلر اور ٹوپیاں پہناؤں گا۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف میں۔ اللہ
سعید خان سے میری گزارش ہے کہ اپنی رائے کا اظہار آپ کے سامنے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شیر افضل مروت کا بہت مشکور ہوں، اور یہ سچی بات ہے کہ ہم خود اس کے آفس گئے ہیں صاحب کے، اور ہم نے خود خواہش ظاہر کی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے، وہ اس لیے کیونکہ آج کل تحریک انصاف کی جو چیئرمین ہیں عمران صاحب، وہ ہمارے اور آپ کے مستقبل کا جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اور میرے خاندان اور میرے جو جتنے بھی وکلاء صاحبان دوست ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آج سے باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور ہم شامل ہو گئے۔ تو انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان میں ہم جئیں گے، ہم مریں گے، اور ہم ہر حد تک انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ بڑی مہربانی کی۔ جی، اس نشست کے بعد دوسری نشست یہ ہے، وہ اگر کوئی سوال سعید خان یا مجھ سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ اس سے قبل اپنی اگر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بتائیے کہ کیا رہی ہیں۔ یہ میں سب کو بار بار واضح کرتا جاؤں کہ کوئی بھی شمولیت ٹکٹ سے مشروط نہیں ہے۔ یہ تمام جو جوائننگ ہیں یہ بلا شرط ہیں، غیر مشروط ہیں، اور جمعیت علماء اسلام سے ان سب کا تعلق ہے۔ جمعیت لائر فورم کے بڑے ہی ایکٹیو رہے ہیں، اور جمعیت علماء اسلام خیبر ایجنسی سے اور پشاور کی جو تنظیمیں ہیں، باقی جو ہیں سعید خان صاحب خود بتا دیں گے کہ آمد کے پیچھے کیا محرک۔ ایسا ہے نا کہ جب میں پاکستان تحریک انصاف کو میں آ رہا تھا، اور میں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، تو میں ایز اے ورکر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں یہ جو خان صاحب کا ویژن ہے، یہ جو مشن ہے، جو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، تو میں نے بھی یہ سوچا، اور میرے خاندان والوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں گے، اور ایز اے ورکر ہم شامل ہو رہے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے سوال، میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جوائننگ ہوتی رہی، الیکشن سے پہلے بھی ہم خود جوائننگ، بڑے بڑے لیڈرز آئے تحریک انصاف میں، وہ شروع کرتے تھے منشور سے کہ عمران خان کا یا پی ٹی اے کا یہ منشور ہے، نوکریاں ہیں، روزگار ہے، ملک کی وقار ہے۔ آج کل جو جوائننگ ہے، خاص طور پہ انہوں نے دی، کل آپ کی پریس کانفرنس تھی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لڑیں گے، جیئیں گے، مریں گے ساتھ، اور ایک نئے جذبے نظر آ رہے ہیں آپ کو صرف لڑنے کے۔ اب کیا وجہ ہے، یہ نوبت کیوں آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو وکیل ہوں، مجھے سب سے زیادہ خوشی تب ہوتی ہے جب میرے وکلاء ساتھی ہمارے صفوں میں آتے ہیں، کیونکہ مجھے وکلاء کا پتہ ہے کہ ایک وکیل جو ہیں وہ اللہ نے وکلاء کو ان کی علم کی بنیاد پہ، تجربے کی بنیاد پہ بڑا جری بنایا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے، 30 سال میں نے اس پیشے میں گزارے ہیں، اور اس پیشے میں سیکھے ہوئے اسباق ہیں، لیسنز ہیں، جو آج ہمیں خوف سے عاری کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے میرے وکلاء ساتھیوں کا کہ وکلاء جو ہیں بنیادی طور پہ ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہیں جو ایسے آڑے وقت میں رول آف لا کے لیے بالکل ہر اول دستے کے طور پہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم کوئی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، کوئی ہتھیاروں کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے لیڈر کو جو ہے انہوں نے نظر بند کیا ہوا ہے غیر قانونی طور پہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا نظام جو ہے ہمارے خلاف ہے، اور معاشروں میں نظام جو ہیں وہ پرورٹ ہوتے ہیں، نظام کرپٹ ہو سکتے ہیں، لیکن تمام نظاموں کی اصلاح اور احتساب کے لیے ہر معاشرے میں، ہر جورسڈکشن میں عدالتیں ہوتی ہے، وہ لوگوں کی فریاد کی جگہ ہوتی ہے، اور وکیل جو ہیں وہ لوگوں کو انصاف دلانے کے امین ہوتے ہیں۔ یہی ہماری بحیثیت وکیل ایک فریضہ ہے جو قانون ہمیں دیتا ہے۔ پاکستان بار پریکٹیشنر ایکٹ 1974 یہی تو ہمیں فرائض دیتا ہے۔
تو لہٰذا وکلا جب بھی کسی پارٹی میں آتے ہیں، اور بالخصوص ایسے وکلا، میں ان سب کے خاندانوں کو جانتا ہوں، اور یہ جرت میں، دلیری میں، اپنے روایات میں، اپنے اوصاف میں، وکیل ہو اور پھر کے پی سے ہو، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ مضبوط ہوئے ہیں، میرے شولڈر مضبوط ہوئے ہیں پشاور میں، انشاءاللہ ان کے ہوتے ہوئے میں بالکل جو ہے بڑے آرام سے اور ڈٹ کے چل سکتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے بہت ہی مارل سپورٹ ملی ہے، میٹیریل سپورٹ ملی ہے۔ دوسری ایک بات میں عرض کروں، بحیثیت پاکستانی آپ سب اس پہ غور کریں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑا جاتا ہے، کوئی کسی اداکار کو لایا جاتا ہے، یا کسی میمکری والے کو، ایک بفون کو لایا جاتا ہے کہ خان کے خلاف کچھ بول پڑے، اور بدقسمتی سے اس کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ میڈیا خود اپنے اس سٹیٹس پہ سوچیں کہ آپ نے میڈیا پرسن سے آگے بڑھ کے یہ کون سا کردار جو ہے اپنے لیے پسند کر لیا ہے۔ دوسرا، پاکستانی جو ہیں قطع نظر اس کے کہ جو بھی ہیں میری بات سن رہے ہیں، نون سے ہیں، پی 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 سے ہیں، کسی بھی پارٹی سے ہیں، بحیثیت یہ پاکستانی سوچو، کیا اس ملک کو سیاسی اسٹیبلٹی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس ملک کو قانون کی حکمرانی کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں ایسے ہی عدالتیں درکار ہیں جو آقاؤں کے کہنے پہ فیصلے کریں، جہاں غریب جو ہیں، جہاں پاکستانی جو ہیں وہ اعتماد ہی نہیں رکھتے ہیں کہ ہماری نظامی انصاف میں جابر، زورور اور جو طاقتور ہیں ان کے خلاف ڈیلیور کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ مان لینا چاہیے کہ ہمارا عدالتی نظامی انصاف وہ اپنی یعنی جو اس کا سٹیٹس اب بن گیا ہے وہ بالکل تابوت میں پڑا ہوا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نظامی انصاف عدلیہ میں منصف ہوتی ہوئی یہ جو ہے کسی اور کو حق نہیں ہے۔ ہم سٹیک ہولڈرز ہیں نظامی انصاف کے۔ نظامی انصاف میں منصفین اگر انصاف نہیں کرتے ہیں تو وہ پوری پاکستان کے ساتھ، پوری پاکستانی عوام کے ساتھ ظلم کے اور جبر کے ساتھی بن رہے ہیں۔ آئین میں الف اٹھایا ہوا ہے، کتنوں نے اس حلف کو پامال کیا، اور اس حوالے سے آواز اٹھانا، سب سے پہلی آواز اٹھنی چاہیے وکلا کی، اور بحیثیت وکیل یہ فریضہ ہم انجام دیتے رہیں گے۔ دوسری بات، یہ جو پکڑ کے اغوا کر کے پھر بٹھا کے تھوتی کی طرح رٹا کے پھر عمران خان اور اس کی اہلیہ کے خلاف کبھی پی ٹی آئی کا لیڈر آتا ہے، کبھی سابقہ شور نامدار آتے ہیں، کبھی پاکستان تحریک انصاف خان کے گھر کے نوکروں کو لایا جاتا ہے۔ اور بھائی اتنا ہی شوق ہے خان کے نوکروں کو لا کے، آپ نے تو خان کے شیروں کو بھی لے جاؤ، اس کا بھی انٹرویو کرا لو۔ یعنی یہ کوئی انسانیت سے بھی گری حرکت ہے۔ نوکر کو بٹھا کے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کمرے کہاں پہ تھے، کیا ہوتا تھا، کون آتا تھا۔ یہ صحافت ہے، یہ انسانیت ہے۔ اور پھر جو ہے آپ اس کو معیار بنا رہے ہیں۔ یعنی نواز شریف کی کس نوکر کو آج تک جو ہے میڈیا کے سامنے لایا گیا؟ شہباز شریف نے نکاح توڑوائے ہیں، پولیس افسروں کی بیویوں کے ساتھ شادی کی ہیں، کسی ایک پولیس افسر کو لائے ہیں کہ یہ بھی جو ہے منقوہ کا سابقہ شور ہے، اس کو بھی سن لیں۔ اس نے تو چیف منسٹر ہوتی ہوئے یہ نکاح جو ہے توڑوائے ہیں۔ کبھی ہم نے ان کے پیچھے جا کے ان کے بیانات لینے کی کوشش کی ہے؟ پھر نہیں جاتے ہیں ہم کہ آپ کے بچوں کی نکاحیں ٹوٹی ہیں، آج جا کے خاور مانیکا کے پیچھے آپ گئے اور ان کو لے آئے اور بتا رہے ہیں۔ اور آگے سے نواز شریف اس عمر میں پردادا بن چکا ہے۔ اللہ جو ہے، اللہ نے اس کوپڑے میں عقل ڈالی ہی نہیں ہے۔ اس عمر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خلافت ریاست مدینہ جو ہے اس کے علمبرداروں کا یہ حشر ہے۔ خاور مانیکا کے بیان کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ کو ذرا بر شرم کا احساس نہیں ہوا؟ آپ کے گھر میں بھی جو ہے مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں، اور
ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ کیوں اس وقت سے نہیں ڈر رہے ہیں جب جنید صفدر کی اہلیہ کو جو ہے کبھی کوئی میڈیا پہ لائے گا اور بتائے گا کہ کیا وہ عوامل تھے جو طلاق پہ منتج ہوئے, اور میڈیا جو ہے کیوں کر ساری میڈیا ایک ہی باؤ میں جا رہا ہے, کوئی ان کے پیچھے کیوں نہیں جاتا ہے, ان کے مطلق وہ کیوں نہیں لاتا ہے, ان کی کیوں سٹوریاں نہیں بتاتا ہے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب کوئی حکومت سے اتر جاتا ہے تو پورا نظام دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہے, عدالتیں, میڈیا, تمام سرکاری ادارے. تو لہذا میری گزارش ہے 10 بستہ عرض صرف ان صحافیوں سے جو انٹرویو کراتے پھر رہے ہیں کہ بہتر ہے کہ پھر اپنے لیے کوئی دوسرا شعبہ منتخب کر لو. یہ صحافت ایک باوقار پیشہ ہے, اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہم آپ کو صحافی ٹریٹ نہیں کریں گے. ہم آپ کو آپ کی اس حیثیت کو جو آپ خود متنازع بنا رہے ہیں, پھر آپ اس احترام, اس پروٹیکشن, اس ڈگنیٹی اور اس رسپیکٹ کے جو ہیں حقدار نہیں ہیں جو ہم صحافت سے وابستہ حضرات کو دیتے ہیں. جو بھی صحافی مستقبل میں بھی ایسے عوامل کے لیے استعمال ہوگا, ان سب کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کردار کشی کرنے والے یہ آگاہ رہے ہیں کہ آپ صحافی ہیں تو تحریک انصاف کا ہر ورکر صحافی ہے. آپ ہماری کردار کشی کریں, ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی کردار کشی کریں گے.